أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے 3 قسم کے کام کرنے والوں کو بہت بڑا ظالم قرار دیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگاوے، یعنی نبوت کا انکار کر دے یا کسی خاص نبی کی نبوت کا انکار کرے، جیسے اوپر ما انزل اللہ علی بشر من شیء میں گزرا. اور بعض کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا. دوسری بات فرمائی کہ کوئی اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی قسم کی وحی نہیں آئی، جیسے مسیلمہ ہے، اسود عنسی ہے وغیرہ. تیسرے نمبر پہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس طرح کا میں بھی لا سکتا ہوں، جیسے کہ نضر بن حارث نے یا عبداللہ بن ابی صباح جیسے انہوں نے کیا تھا. اب آگے جو بات ہے اس کے اندر یوں سمجھیے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے یہ بات بتلائی، اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی دوسرے انداز میں تفصیل کے ساتھ بتلا رہے ہیں کہ اس ظالم کا نتیجہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اگر تو دیکھے ظالموں کو جبکہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ،
اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو بڑھائے ہوئے ہوں گے. اخرجوا انفسکم، تم اپنی روحوں کو نکالو. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹی باتیں کرتے تھے، ناحق باتیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے. تو اوپر جو بہت بڑا ظالم قرار دیا اس کو تو اجمالی طور پر بیان کیا تھا، اور ولو تری اذ الظالمون کے اندر اسی کی تفصیل بتلائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ظالم لوگوں کی موت آئے گی، احادیث شریفہ کے اندر مختلف طریقے سے روایتیں ثابت ہے کہ ایک ایمان والے کی موت کس طرح سے آتی ہے اور بغیر ایمان کے جو ہوتا ہے اس کی کیسے موت آتی ہے. چنانچہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ان المؤمن اذا احتضر اتته الملائکۃ بحریرۃ فیہا مسک وضبائر من الریحان. مومن کی جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ریشم کا کپڑا لاتے ہیں جس میں مشک اور مختلف قسم کی خوشبوئیں ہوتی ہیں. وَتُسَلُّ رُوحُهُ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، اور اس کی روح ایسے سرک جاتی ہے جیسے کہ آٹے سے بال سرک جاتا ہے. روح ایسے نکال لی جائے گی جیسے کہ آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے. اور کیا کہا جائے گا؟ ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی راضیۃ مرضیہ، تو نکل اس حال میں کہ تو بھی خوش اور تجھ سے اللہ بھی خوش. ومرضیا عنک الی روح اللہ وکرامتی، اور خوش خوش تو اللہ کے اعزاز اور اللہ کی رحمت کی طرف تو جا. جب وہ روح نکلتی ہے تو تفسیر روح البیان میں لکھا کہ وضعت علی ذلک المسک والریحان وطویت علیہ الحریرہ وبعث بها الی علیین. روح نکل جاتی ہے تو اس ریشم کے کپڑے کے اندر مشک اور ریحان کے اوپر رکھا جاتا ہے روح کو، اور اعلیٰ علیین میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں خدا کے نہ ماننے والے کافر کی روح کا نکلنے کا وقت آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتتہ الملائکہ بمسح فیہ جمرہ، ٹاٹ کا کپڑا لایا جاتا ہے جس میں انگارہ ہوتا ہے. فتنزع روحہ، اس کی روح نکالی جاتی ہے، انتزاعا شدیدا، بڑی سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے. اور سے کہا جاتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی ساخطۃ ومسخوطۃ علیک الی ہوان اللہ وعذابہ. اے نالائق روح، تو نکل اس حال میں کہ تو بھی ناراض اور تجھ سے ناراض اللہ بھی ناراض، اللہ کے ہوان، اللہ کی ناراضگی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عذاب کی طرف تو جا نکل. جب وہ روح نکلتی ہے تو اس انگارے کے اوپر روح کو رکھا جاتا ہے، اور روح کے لیے وَإِنَّ لَهَا نَشِيجًا، اور روح کی ایک آواز ہوتی ہے. اس کے اوپر وہ ٹاٹ کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ لپیٹا جاتا ہے اور اس کو سجین میں بھیج دیا جاتا ہے. سجین نیچے ہے، علیین اوپر ہے، وہ عذاب کی جگہ ہے سجین. تو کہا کہ یہ حال ہے ایمان والے کی روح کے نکالنے کا اور جو بغیر ایمان کے ہے اس کی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظالموں کو اس طرح سے کیا جائے گا، موت کی سختیوں میں ہوں گے. فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو تمہاری روح کو. تو ان کے ہاتھ میں کہاں تھا روح کو نکالنا؟ کیسے ان کو حکم دیا جاتا ہے؟
اس کی ایک بہترین مثال حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی مائے ناز تفسیر بیان القرآن کے فائدے میں لکھا کہ جیسے کوئی شخص کسی کی چیز لے کر بھاگ جائے اور اس کو چھپائے پھرتا ہے، اور مالک یا کوئی پولیس یا مالک کا کوئی آدمی اس کو پکڑ کر جبرن اس کی بغل سے، اس کے جیب سے اور ہاتھ سے کہتا ہے، نکالتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ یہاں سے نکال، وہاں سے نکال، وہاں تو ہے نہیں، جیب میں نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ رکھا ہے، لیکن اس کو اپنی ناراضگی کا اور سختی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نکال. تو ان لوگوں سے بھی کہا جائے گا کہ نکالو روح تو تمہاری، اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون. یہاں پر امام راضی نے ایک بات بیان کی ہے کہ اس ظالم سے کہا جائے گا کہ اخرجوا انفسکم، تمہاری روح کو نکالو. اس سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ انسان کا جو جسم ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور روح جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. مطلب یہ ہے کہ جسموں کے اندر جو روح لگی ہوئی ہے اس کو نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جب وہ اس سے علیحدہ ہوگی تبھی تو کہا جائے گا کہ نکالو. آدمی ہے اور اس کا چشمہ ہے تو کہا بھائی چشمہ نکالو، تو وہ باڈی سے ایک الگ چیز ہے تبھی تو وہ نکال سکتا ہے. کہ ان کو بھی یہی کہا جائے گا کہ اخرجوا انفسکم، تم اپنی روحوں کو نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں خون کا عذاب، خون کا مطلب ہے ایسا عذاب جس میں سخت رسوائی ہو، جس میں سخت ذلت ہو، وہ تم کو دیا جائے گا. الیوم تجزون، بدلے میں دیا جائے گا رسوائی کا عذاب. دیکھیے تم کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا تم جس کو کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف باتیں کرتے تھے اور تم تکبر کرتے تھے بیجا، اس لیے تم کو بدلہ دیا جائے گا. تو بھئی گناہ کا بدلہ تو سزا ہی ہوتی ہے، پھر عذاب الہون الگ سے اس کو بیان کیا. اس میں اشارہ یہ ہے کہ عذاب تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر رسوائی ہو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اہانت کا لفظ مستقل طور پر بیان کیا. بھائی ثواب اس کو کہتے ہیں کہ عمل کرنے والے کو ایسا نفع پہنچایا جائے جس میں تعظیم ملی ہوئی ہو. ایسے ہی عقاب اور سزا وہی ہوتی ہے، ایسی تکلیف اور ایسا نقصان جس میں رسوائی ملی ہوئی ہو. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوائی کا عذاب ملے گا. اور کیوں ملے گا؟ کہا دو کام کی وجہ سے. کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم ناحق بات اللہ تعالیٰ کے خلاف کرتے تھے. اور وبما کنتم تستکبرون، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے تم تکبر کرتے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے. امام راضی نے لکھا کہ ہذان النوعان من الآفات والبلاء، یہ جو دو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر افترا کرنا اور دوسری بات اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کرنا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور بلا اور آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. گھمنڈ کرنا، تکبر اللہ کی آیتوں سے. امام راضی نے لکھا ہے کہ یہ دونوں آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبت ہے.
اس لیے آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کے اوپر علم کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس میں بہت زیادہ مشغول رہنے والے، پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں پائی جاتی ہے۔ اس پہ رازی نے لکھا کہ نعوذ باللہ منہ ومن آثارہ ومن نتائجہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس کے آثار سے، یعنی تکبر کے آثار سے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹی بات لگانے کے آثار سے اور اس کے نتیجے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹی بات لگانا، یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ جھوٹی بات لگانا جیسے نبی نہیں ہے اور کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، یہ بھی ہے۔ وہیں پر جھوٹے جھوٹے خواب بیان کرنا، یہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ امام راضی نے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں مسائل السلوک میں لکھا کہ وفی حکمہ من اختلق الرؤیا، اور اسی کے حکم کے اندر وہ ہے جو خواب اپنے طور پہ گھڑتا ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا مقام دکھانے کے لیے کہ میں اتنا پہنچا ہوا ہوں، اپنے طور پہ خواب کے بناتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں خواب گھڑ کر بیان کرنے کی سخت وعید آئی ہے۔ اسی طرح سے اس وعید میں وہ بھی داخل ہے جس نے دعویٰ کیا ہو اپنے اوپر کوئی چیز وارد ہونے کا، میرے دل میں اللہ یہ ڈالتا ہے، مجھے الہام ہوتا ہے۔ اور امام راضی یہ تفسیر بیان القرآن میں بحوالے تفسیر روح المعانی یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر جو وعید لکھی ہے، عذاب الہون جو بتایا ہے، اس میں وہ آدمی بھی داخل ہے جو کمال کا دعویٰ کرتا ہے اور وصول الی اللہ، وصول الی التوحید والخلاص کہتا ہے کہ بھئی میں تو اللہ تک پہنچ گیا ہوں۔ آج دنیا میں دیکھا جا رہا ہے آدمی اپنا سکہ جمانے کے لیے اپنے آپ کو کیا کیا القاب سے یاد کرنے کو کہتا ہے اور کیا کیا اپنے آپ کو اہل ارشاد میں سے کہتا ہے، حالانکہ وہ اس میں سے نہیں ہے، یہ اس وعید میں داخل ہے۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالی نے ایک اور بات بیان کی، اس آیت کا ترجمہ ہم دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم لوگ ہمارے پاس تنہا آ گئے ہو، اس طرح سے جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم لوگوں نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دی جو ہم نے تم کو دی تھی، ہم نے جو چیزیں تم کو دی تھی تم نے ان کو اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا، پیچھے چھوڑ دیا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم تمہارے ساتھ اپنے ان سفارشی لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، یقیناً تمہارے آپس میں قطع تعلق ہو گیا اور تم سے وہ تمام دعوے دور ہو گئے جو تم کیا کرتے تھے۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کا تذکرہ کیا کہ ان ظالموں کو عذاب ملے گا رسوائی کا، اب یہ عذاب جسمانی بھی ہو سکتا ہے، روحانی بھی ہو سکتا ہے، ہاں دونوں قسم کا عذاب ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو یا تو
ما قبل ہی کے ساتھ مربوط سمجھا جائے؟ دو احتمال امام رازی نے لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اوپر جو فرشتوں کی طرف سے ان کو ڈانٹ پلائی گئی تھی کہ نکالو روح کو، اور موت کے وقت جو سختی ان کو پیش آ رہی تھی، ایسے ہی یہ کلام بھی انہی فرشتوں کا ہو، یا تو روح قبض کرنے والے یا عذاب دینے والے فرشتے، یہ فرشتے ہی ان کو کہیں کہ کیا بات ہے، آج ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے، جیسے تم کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح آج آ گئے، ننگے بدن ہے، نہ پاؤں میں جوتی ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ کپڑے ہے بدن پر، کیسے آ گئے؟ اور جو کچھ ساز و سامان ہم نے دنیا میں دیا تھا، جس پہ تم جان دیتے تھے، اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ کے آ گئے، ساتھ کچھ نہیں لا سکے۔ یہ بات روح قبض کرنے والے فرشتے ہی کہیں یا جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ کہیں۔ اور دوسرا ایک احتمال یہ ہے کہ یہ کلام حق تعالی شانہ کا ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ تم لوگ ہمارے پاس تنہا تنہا آئے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں اس کو، تو پھر علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حق سبحانہ و تعالی ان لوگوں کے ساتھ کلام کریں گے کہ نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اس سے تو پتا چلتا ہے کہ بات نہیں کریں گے، لیکن بعض آیتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان تمام لوگوں سے سوال کریں گے۔ دوسری آیت میں یہ بھی ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور بالضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے۔ ان آیتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے بات کریں گے، تو یہ احتمال یہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان سے فرمائے کہ آج تم تنہا تنہا میرے پاس آئے ہو۔ لیکن بقول فخر الدین رازی کے کہ پہلا قول زیادہ راجح ہے کہ فرشتے ہی ان کو کہیں کہ آج تم تنہا تنہا ہمارے پاس آئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح سے تم کو ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ کیسے پیدا کیا تھا؟ بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، ایسے ہی ننگ دھرنگ آئے تھے دنیا کے اندر، نہ پاؤں میں کوئی جوتی تھی، کچھ نہیں تھا، اور آپ دنیا میں آ گئے تھے۔ اس کلام کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا فرشتوں کے ذریعے یا خود اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹیں گے، ڈانٹ پلائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم لوگوں نے وہ تمام چیزیں جو ہم نے تم کو دی تھی پیچھے چھوڑ دی۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی پوری ایبیلٹی اور پوری کوشش دنیا کے اندر دو چیزوں کے حاصل کرنے میں ضائع کر دی، صرف کر دی۔ ایک تو یہ کہ تحصیل المال والجاہ، مال اور عہدے کے حاصل کرنے میں، اور دوسرا بتوں کی عبادت کی اس عقیدے سے کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری کچھ سفارش کریں گے۔
لیکن جب یہ قیامت کے میدان میں آئے تو ان مالوں میں سے بھی کوئی چیز نہیں پائی، اور جن پتھروں کو، جن مورتیوں کو وہ اپنا سفارشی سمجھتے تھے، ان کو بھی اللہ کے پاس نہیں پایا۔ تو اب یہ تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، ہر اس چیز سے خالی تھے جو دنیا میں انہوں نے حاصل کیا تھا۔ ان کے مقابلے میں اہل ایمان، جنہوں نے اپنی عمر کو معارف حقہ کے حاصل کرنے میں اور اعمال صالحہ کے حاصل کرنے میں استعمال کی، تو یہ معارف حقہ، اللہ کا صحیح تعلق اور نیک اعمال ان کے ساتھ قبروں میں رہیں گے، اور قیامت کے میدان میں بھی ان کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کو مانتے نہیں تھے، بغیر ایمان کے گئے تھے، وہ تو فرادہ رہ گئے، اکیلے اکیلے رہ گئے، اور جو ایمان کے ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ قیامت کا جو توشہ تھا وہ بھی موجود تھا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو کچھ بھی تگ و دو کر رہا ہے، اس کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے بعد میں کیا چیز کام آنے والی ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ انہم یحشرون یوم القیامت عراتا حفاتا غرلا، قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ہوں گے اور ننگے پیر ہوں گے، بغیر ختنہ کے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مرد اور عورتوں کا ستر، پرائیویٹ پارٹ کھلا ہوگا تو کیا ہوگا؟ سب ننگ ڈھرے ہوں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو ایک ایسی مشغولی ہوگی کہ وہ اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ ہر ایک کا ایک کام ہوگا جو اس کو اس سے بے نیاز کر دے گا، اب اس کو اس کا دھیان ہی نہیں ہوگا۔ ارے دیکھا گیا ایک مرتبہ جب ہندوستان میں زلزلہ آیا تھا تو بعض لوگ بیچارے باتھ روم میں نہا رہے تھے اور ایسی بھگدڑ مچی تھی کہ بعض تو کپڑا کیا تولیہ بھی لپیٹے بغیر نکل گئے، پھر کہا گیا کہ تمہارا بدن کھلا ہے بھائی۔ تو یہ تو زلزلہ ابھی قیامت کا نہیں تھا، ایسے ہی اللہ کی طرف سے ایک وارننگ تھی، اس وارننگ میں ایسے گھبرا گئے کہ اپنے بدن پہ کپڑے ہے یا بیوی بچے ساتھ ہے یا نہیں، تو وہاں کیا ہوگا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حضور نے فرمایا کہ لا ينظر الرجال الى النساء ولا النساء الى الرجال، نہ مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے نہ عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گے۔ شغل بعضهم عن بعض، بعض کو بعض سے غافل کر دیا جائے گا۔ تو یہ حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تم لوگ وہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی تھی اپنی پشتوں کے پیچھے تم چھوڑائے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم تمہارے ساتھ اپنے سفارشی کو نہیں پا رہے ہیں جن کو تم لوگ سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان جدائی ہو گئی ہے، اور جس چیز کا تمہارا دعویٰ تھا وہ سب تم سے دور ہو گیا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ انسان کے 4 دوست ہوتے ہیں اور 4 دشمن ہوتے ہیں۔ 4 دشمن، ایک تو مال ہے، ایک اہل ہے گھر والی، اور تیسرا اولاد ہے، اور چوتھے نمبر پہ دوست ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں قبر میں داخل نہیں ہوں گے، لہذا اکیلے ہی رہیں گے۔ جہاں تک دوستوں کا تعلق ہے انسان کے، وہ 4 دشمن تھے۔ انسان کے 4 دوست، ایک تو کلمہ شہادت ہے،
دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، اور چوتھا اللہ کا ذکر ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ قبر میں داخل ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی، وہ میت کے ساتھ ساتھ رہے گی، لہذا میت اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ضرور ہوں گے یہ لوگ۔ اور پتہ نہیں روایت کس درجے کی ہے، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے اور فضائل کے باب میں چلتی ہے، تو واللہ علم فرماتے ہیں کہ انسان کا عمل صاحب عمل کے ساتھ قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ اگر عمل اچھا ہوتا ہے تو صاحب قبر کا اکرام ہوتا ہے، اگر اس کے اعمال ٹھیک نہیں، وہ کمینہ ہوتا ہے، تو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو پھر وہ عمل والا اس سے مانوس ہوتا ہے اور اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، قبر کو کشادہ اور منور کیا جاتا ہے، شدائد سے، قبر کی تکلیفوں سے، عذاب سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر برا عمل ہوتا ہے تو اس کا ساتھی گھبرا جاتا ہے، اس کو ڈراتا ہے اس کا عمل، اور قبر تاریک اور تنگ ہو جاتی ہے، اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کو اس کے اعمال کے ساتھ عذاب کے، قبر کے عذاب کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس پر ایک بات صاحب روح البیان نے علامہ یافعی کے حوالے سے نقل کی ہے، وہ فرماتے کہ میں نے بعض اللہ والوں سے سنا، یمن کے کسی شہر کے اندر کسی میت کو دفن کیا گیا، لوگ لوٹ آئے، قبر کے اندر ایک آواز سنی گئی اور وہ بہت سخت آواز تھی۔ دیکھتے کیا ہے کہ تھوڑی دیر میں قبر سے ایک کتا نکلتا ہے، کالا کتا۔ ایک نیک آدمی نے کہا کہ ایش انت ویحک، ارے کمبخت تو کیا ہے؟ تو اس نے کہا انا عمل المیت، میں میت کا عمل ہوں۔ کہا یہ جو مار تھی، آواز تھی، وہ کس چیز کی تھی؟ هذا الضرب فیک ام فیہ، تجھے پڑی یا میت کو پڑی؟ اس نے کہا یہ تو مجھے پڑی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ میں اس کے پاس گئی تو سورہ یاسین کو اور جو صورتیں وہ پڑھا کرتا تھا اس کو میں نے وہاں پایا، تو میرے درمیان اور اس میت کے درمیان ایک آر کر دی گئی، پردہ کر دیا گیا۔ وہ جو کچھ آیتیں قرآن کی پڑھتا تھا وہ بیچ میں آ گئی اور مجھے مار کے بھگا دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ آدمی کا عمل صالح اگر قوی اور طاقتور ہوتا ہے، وہ غالب آ جاتا ہے برے عمل کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی برکت سے اکرام کرتا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، غم و شادمانی نہ ماند ولے، جزائے عمل ماند و نام نیک، مکن تکیا بر ملک و جاہو حشم، کہ پیش است بود است و بعد است ہم۔ خوشی اور غمی یہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے، لیکن آدمی کا عمل جو ہے، عمل اس کا بدلہ اور نیک نامی رہ جاتی ہے۔ لہذا تو بادشاہت کے اوپر اور کرسی اور عہدوں کے اوپر اور دبدبوں کے اوپر بھروسہ مت کر، تجھ سے پہلے بھی بہت سے ہو چکے ہیں اور تیرے بعد بھی ہوں گے۔ اصل تو نیک عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ قشیری کے حوالے سے لکھا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس تنہا تنہا آئے۔ علامہ قشیری لکھتے ہیں کہ دنیا میں تم داخل ہوئے تھے تو ایک کپڑے کے ساتھ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک ہی کپڑا اس پہ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ وَخَرَجْتُم مِّنْهَا بِخِرْقَةٍ، اور دنیا سے نکلے تب بھی ایک کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے، اور وہ کپڑا بھی کیا، صرف اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ ما دخلت الا بوصف التجرد وما خرجت الا بحکم التجرد، کہا کہ تجرد کے وصف کے ساتھ تو دنیا کے اندر آیا تھا، خالی تھا بالکل، اور جب دنیا سے نکلا تب بھی خالی ہونے ہی کے حکم میں تھا، کیونکہ جو کپڑے پہنائے جاتے وہ لپیٹے ہی جاتے ہیں، وہ کوئی سیے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتنے بوجھ، اعمال، اوصال، یہ بے شمار چیزیں اس کے ساتھ آتی ہے، کوئی مقدار نہیں، نہ تمہارا مال تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے، نہ تمہارا حال تم سے کچھ دور کر سکتا ہے، نہ کوئی سفارشی ہم سے بات کر سکے گا تمہارے بارے میں، اور تمہارے جو تعلقات ہوں گے وہ سب جدا ہو جائیں گے، تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا، تمہارا گمان بیکار ہو جائے گا، تمہاری کوشش بھی نامراد ہو جائے گی۔ یہ ہے، اس لیے تفسیر روح البیان میں علامہ حکی نے لکھا کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی طرف تجرید کے ساتھ آؤ، پھر تفرید کے ساتھ، پھر توحید کے ساتھ، یہ 3 درجے ہیں، تجرید، تفرید اور توحید۔ تجرید یعنی دنیا سے اور دنیا کے تعلقات سے خالی، اور تفرید کے معنی دنیا اور آخرت سے خالی، صرف اللہ کے ساتھ تعلق۔ بھئی جیسے پہلے جسم کے ساتھ روح کا کنیکشن نہیں تھا، تو صرف اللہ کے ساتھ عالم ارواح میں وہ روحیں عالم ارواح میں تھی، اور اللہ ہی سے صرف تعلق تھا ان کا، دنیا آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر دنیا کے اندر آ گئے، اسی طرح سے کرنا پڑے گا کہ اللہ سے تعلق پیدا کر دو، دنیا و ما فیہا میں کیا ہو رہا ہے۔ روح کا تعلق جسم سے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ پھر ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ خیر بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے، کوشش کرے، اس میں تجرید، تفرید اور توحید کے ساتھ چلے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وصل مل سکتا ہے، اللہ کے ساتھ جوائنٹ ہو سکتا ہے۔ خیر امام راضی نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ 4 اسٹیپ ہے یہاں۔ پہلا اسٹیپ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، امام راضی نے لکھی کہ دیکھیے قیامت کے حالات کے اندر ایک بہت بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے اس آیت میں، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، اس آیت میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ نفس انسانی یعنی روح انسان کی اس جسم سے جوائنٹ ہوتی ہے، تو گویا کہ اس روح کو اگر بندے نے استعمال کیا، روح جسم کے ساتھ جوائنٹ ہوئی، تو وہ ایک قسم کا آلہ کار ہے، معرف الہیہ حاصل کرنے، اللہ کے تعلقات، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اور اخلاق فاضلہ، اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے آدمی اپنی زندگی میں یہ پیدا کر دے، ایک اللہ کی صحیح معرفت، اور دوسرا اپنے اندر اخلاق فاضلہ، اچھے اخلاق۔ جسم اور روح دونوں مل گئے ہیں تو یہی دونوں کو جمع کرنا ہے، لیکن روح نکل گئی جسم سے اور جسم نے یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں کی، تو اس کا افسوس بہت بڑا ہوگا، اور اس کی آفتیں، مصیبتیں بہت زیادہ ہوگی۔ جس وقت یہ آلہ اللہ تعالیٰ نے روح ہم کو دی ہے، اس کو اگر ہم نے استعمال نہیں کیا، ہمیشہ کی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں اس دنیا میں، لیکن ہم نے اس کو برباد کر دیا، بیکار کر دیا، اور روح سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس تنہا آئے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اب آگے کی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ جو اعلیٰ جسم جو ہم کو دیا ہے، اس جسم کے ذریعے ہمیشہ کی روحانیت کو پیدا کرنا ہے، روحانی کمال کو پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم نے روحانی عمل پہ روحانیت کو مضبوط نہیں کیا اور گھٹیا عمل کیا تو ظاہری بات ہے یہ جو لمبی عمر اللہ نے دی اسی شوق کے اندر مال اور عہدے کو حاصل کرنے میں اور اس کے پیچھے لگے رہنے میں، اس کی محبت میں لگے رہے، تو گویا کہ انسان حقیقت میں عالم جسمانی سے عالم روحانی کی طرف متوجہ تو ہوا، لیکن اس نے معاملہ الٹا کر دیا، قضیہ الٹا کر دیا کہ مقصد روحانی سے کچھ لینے کے بجائے عالم جسمانی سے لیتا رہا، دنیا بناتا رہا، بینک بیلنس کرتا رہا اور پراپرٹی پہ پراپرٹی، سود پہ لیتا رہا، مقصد کو بھول گیا اور جسمانی لذتوں کے اندر وہ مغرور ہو کے بیٹھ گیا۔ آج ہوتا یہی ہے، ہمارے جو اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ٹیکس نہیں بھرنا پڑے گا، آپ تھوڑا سا یہ انٹریسٹ پہ لے لو، اب یہ گناہ کر رہا ہے، اور وہ فری ہونے کے قریب تھا، کہا ایک اور لے لو تاکہ ٹیکس پے نہ کرنا پڑے۔ ارے ٹیکس نہیں پے کرو گے لیکن بینک بھی کسی کی خاص تھوڑی ہے، بینک بھی تو گورنمنٹ کی ہے، وہ اس ہاتھ سے نہیں لیں گے تو دوسرے ہاتھ سے لے لیں گے۔ خیر معاملہ یہ ہے کہ مقصد کو بھول گیا، لذات جسمانیہ میں مغرور ہو گیا، جب مر گیا، انتقال کر گیا تو معاملہ الٹا ہو گیا، اب وہ چاہے یا انکار کرے، عالم جسمانی سے عالم روحانی کی طرف اب وہ متوجہ ہوا ہے۔ تو جس مال کو اس نے کمایا تھا، عمر کو برباد کیا تھا ان مال کے حاصل کرنے میں، تو اس کو تو انسان پیچھے چھوڑ کے آتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، وہ مال ہے اس سے نفع نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ وہ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفع بھی نہیں حاصل ہوتا، گردن اس کی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس سے نفع حاصل کرنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے، تو یہ تو بڑی ناکامی ہے، بڑا افسوس، بڑا غم ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تم کو ہم نے جو دیا تھا تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔ یہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ ہر وہ مال جس کو انسان کماتا ہے اور اس کو بھلائی کے کام میں خرچ نہیں کرتا، تو یہی صفت ہے جو اللہ نے اس آیت میں چھوڑی ہے، بیان کی ہے کہ وہ پیچھے چھوڑ کے آ گیا بندہ۔ اگر اس کو ایسی جگہوں کے اوپر خرچ کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم ہوتی ہے، غریبوں کو کھلانا، صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے دینا، اللہ کی مخلوق کے اوپر شفقت کرنا، تو یہ جو مال پیچھے چھوڑا ہے وہ مال اس نے چھوڑا نہیں لیکن اس نے آگے بھیج دیا، جن لوگوں کو دیا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو مال تم اپنے، جو بھلائی آپ اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے نزدیک پاؤ گے، ہوا خیرا وآدم اجرا، وہ تو بہت بڑھیا ہوگا اور اجر کے لحاظ سے بڑا ہوگا۔ خیر اب تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، ان لوگوں نے اپنے آپ کو خوب ٹھکایا باطل دھرموں کی مدد کے اندر، مذاہب فاسدہ کے اندر۔ آدمی میرے عزیزو معاف کرنا، آج بے دریغ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے بدعات اور خرافات کے اندر، اللہ کی ناراضگی کے اندر، جس کام کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، نہ آپ نے اس کا حکم دیا، نہ آپ کے صحابہ نے حکم دیا، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو صحیح جگہ خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ صحیح جگہ خرچ نہیں کرتے، یہ باطل کو بڑھانے کے لیے، بدعات اور خرافات کو بہت زیادہ شہ دینے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ کیا سوچتے تھے کہ جس وقت قیامت کے میدان میں جائیں گے وہاں پہ ہمیں نفع ہوگا، لیکن جب وہاں قیامت کے میدان میں آئے تو دیکھا کہ جو مذہب کی ہم تائید کر رہے تھے وہ تو سب کے سب دکھی ہیں۔ نہیں آتا حدیث میں
کہ حوض کوثر کے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے، حضور فرمائیں گے آنے دو ان کو، آنے دو، یہ میرے امت کے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کیا دھندے کر رکھے تھے، دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی، ان کو وہاں سے ٹھگیر دیا جائے گا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا، اگر ہوتا تو آپ ایسی بات نہ کرتے کہ آنے دو ان کو۔ لیکن ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ شریعت سے ہٹ کر جو کچھ بھی کریں گے یقیناً یہ وبال بنے گا۔ خیر، تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ لوگ جب میدان قیامت میں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم خرچ کرتے وہ تو رانگ وے تھا، غلط جگہ پہ تھا، تو اب ان کو حسرت اور ندامت کا عذاب ہوگا۔ پہلے تو یہی عذاب ہوگا کہ ہم نے خامو خواہ خرچ کیا اور اپنا مال برباد کیا، یہ تو بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ تو پہلا شرمندگی کا عذاب ہوگا کہ دنیا میں جس چیز کو وہ اچھا سمجھتے تھے وہ ان کی جہالت تھی اور گمراہی تھی۔ اور دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ ہمیشہ کی نا امیدی ہو جائے گی۔ بڑی بڑی امیدیں لے کر آئے تھے کہ جو خرچ کیا ہے کام لگے گا، لیکن یہاں تو نہیں، اب نا امیدی سخت ہوگی۔ یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے وما نرا معکم شفعاکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، ہمیں کیا ہوا کہ ہم تمہارے ساتھ اپنے ان سفارشیوں کو نہیں پا رہے، نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو تم اپنے سفارشی سمجھتے تھے، تمہارے معاملے میں ان کو شریک سمجھتے تھے۔ اب آخری بات ہو گئی، وہ یہ ہے کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ جو کچھ ہم لوگوں نے خرچ کیا تھا سب بیکار ہو گیا، ہاں جو مال کماتے تھے جس مقصد سے، اب تو ہمیں سوائے نقصان کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایک امید باقی یہ رہ گئی کہ وہ غم اور وہ درد کچھ ہلکا ہو جاوے۔ لیکن جب یقین اور جزم حاصل ہو گئی، یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی تدارک ہونے والا نہیں ہے، اور جو ہم غلط کر کے آئے ہیں اس نقصان کا انجبار نہیں ہو سکتا، اس کی ریکوری نہیں ہے، بہت مشکل ہے، تو اس وقت ان کا غم اور بڑھے گا اور تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر اشارہ کیا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے جسم اور تمہاری روح کے درمیان جو ایک کنیکشن تھا، کہا کہ وہ ٹوٹ گیا ہے، اب دوبارہ حاصل ہونے کا امکان نہیں ہے۔ جب ان حالات کے اوپر، ان مراتب کے حقائق پر واقفیت حاصل ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے حالات اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیے، اس سے بڑھ کر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن نے جس انداز میں بیان کیا، اور میں امام راضی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو سمجھایا، واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی ایک تفہیم دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بھی جتنے مفسرین صحیح العقیدہ جن کی تفسیر سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرماوے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے حالات کو قیامت کے اندر کیا ہوں گے وہ بیان کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل کو بیان کر رہے ہیں، تقریباً بقول مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ 5 قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور امام راضی نے لکھا اور تفسیر روح معارف القرآن ادریسی میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو دلائل ہے وہ 5 دلیلیں نہیں ہیں صرف، بلکہ ہر ایک دلیل کئی 100 دلیلوں کے اوپر مشتمل ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ پہلے بھی توحید کا تذکرہ تھا تفصیل سے، اس کے بعد رسالت کا تذکرہ، پھر توحید کا تذکرہ۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سارے جتنے بھی بحثیں ہیں اور جتنی بھی باتیں ہیں، ان تمام باتوں کے اندر چاہے وہ عقلی باتیں ہو یا نقلی باتیں ہو یا حکمت کی باتیں ہو، ان سب میں لب لباب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اللہ کے افعال کی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ان دلائل کو بیان کیا۔ پہلا ہی لفظ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ مجلس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
سچے معنی میں موحد بناوے، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بناوے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو علی وجہ البصیرت ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔